تو جی مجھے کچھ 7-8 دن لگ گئے اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے وہ توڑ لیا۔ پھر ایک دن میں نے رات کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا، میں نے سریہ باہر نکالا اور میں نے دیکھا میں اس سریے سے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے تکلیف بہت تھی وہاں پہ جناب، اور یہ شکر ہے کہ گرمیاں تھیں اور سردی جو ہے وہ نہیں لگتی تھی وہاں پہ، ورنہ جس جگہ پر ہم تھے وہ ترکی کا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے، اور اگر وہاں پہ اس وقت سردیاں ہوتی تو مزید کام خراب ہو جانا تھا۔ اور جب ان کو شکایت کرتے بھائی یہ ٹوائلٹ میں پانی تو بھروا دیا کرو ٹینکی میں، یا کہتا ہے بھائی خالہ کے گھر نہیں آئے، امی کے گھر نہیں آئے ہو تم لوگ، اگر اتنی تکلیف ہے پیسے دو اور چلے جاؤ، یہاں پہ کیوں رہ رہے ہو۔ تو جناب ان دنوں میں پھر میری 1-2 لوگوں کے ساتھ اندر کچھ لوگوں کے ساتھ میری وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ دوستی ٹائپ بھی ہوگی، میں ان کے ساتھ زیادہ تر انگیج رہتا تھا دن بھر۔ تو پھر ان کے ساتھ میں نے جناب ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہاں سے کوئی نکلنے کا، بھاگنے کا کوئی راستہ کس طرح بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں سے تو آپ تمہارے سامنے ہیں، یہاں پہ کھڑکیاں جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے ان کو جناب سیکیور کیا ہوا ہے، باہر انہوں نے بڑی بڑی موٹی موٹی گریلیں ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں، ان مکان کے باہر کی 4 دیواری دیکھ لو، پھر آس پاس کے جو سارے، کہتا ہے یہ گاؤں سارے ہیں ہی اسمگلر، اسی طرح کے لوگ ہیں سارے، یہاں سے نکلو کہ کوئی اور پکڑ لے گا یہ وہ۔ خیر میرا اس بات پہ بلیو نہیں تھا، میں نے کہا چلو ایک دفعہ یہاں سے بندہ نکلے صحیح کسی طرح، تو کوئی نہ کچھ تو جگاڑ کرنا ہوگا مجھے۔ تو جناب میں ہر روز کھڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا، ہر کمرے میں جا کے کھڑکیاں دیکھنی، ہاتھ لگا کے ہلا جلا کے دیکھنا محتاط طریقے سے، کوئی کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے دماغ میں کچھ ہے۔ خیر جو میں جب باتھ روم میں گیا، باتھ روم میں میں نے جناب ایک دفعہ روشن دان کے اوپر غور کیا، وہاں پہ ایک روشن دان تھا، عموماً جو باتھ روموں میں روشن دان ہوتے ہیں اتنے سے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کو ہوا کے لیے رکھتے تھے، عموماً اس میں ایگزاسٹ لگتا ہے، لیکن وہاں پر جو روشن دان تھا اس میں ایگزاسٹ نہیں تھا، اس میں جناب وہ روشن دان جو تھا اس کے اندر کی طرف کھڑکی لگی ہوئی تھی شیشے والی، اور اس کی جو کھڑکی کی جو ایک چگاٹ تھی جس کو ہم چگاٹ کہتے ہیں، دروازے کی جو چگاٹ ہوتی ہے لکڑی کی، اس میں ایک یوں سریہ لگا ہوا تھا، اور پھر اس کے باہر اس روشن دان کے باہر دیوار کے ساتھ اتنے موٹے جیسے جیل کے سریے ہوتے ہیں، اتنے موٹے جناب سریوں کا ایک یوں چیک والا آپ کہتے ہیں کہ جالی چیک والی گریل وہ لگائی ہوئی تھی، کنکریٹ کی ہوئی تھی، امکان نہیں تھا یعنی بالکل بھی وہاں سے نکلنے کا، اس کو توڑنے کا۔ خیر آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور آپ لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، تاکہ آپ کا ایمان جو ہے اللہ کے ذکر پہ کبھی ہو جائے، اس کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے وہاں پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ کو پتہ یہ ورد کس پیغمبر نے پڑھا، کس موقع پر پڑھا تھا، تو میں نے جناب وہی سوچ کر اسی نسبت سے میں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے جناب مجھے یہ ایک فکر دی، مجھے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ بھائی باتھ روم میں گیا تو میں نے جناب غور کیا کہ میں اس کو جناب کیسے توڑ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب میں نے اس جو سریہ تھا درمیان والا، میں نے وہ سریہ جناب کسی طریقے ہلا کے نا اس کو میں نے نکال لیا۔ وہ سریہ اصل میں تھا چھوٹا اندر، جو میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا، میں نے سریہ جو اوپر یوں اٹھایا، نیچے سے جناب خالی باہر نکلا اور میں نے یوں باہر نکال لیا، اور یہ کسی کو راز نہیں پتہ تھا۔ میں نے وہ سریہ باہر نکالا اور میں نے دیکھا میں اس سریے سے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے وہ سریہ نکالا، اور ایک دن جناب میں نے ٹرائی کی اس سریے سے جناب میں نے وہ جو باہر کی موٹی گرل تھی اس کے جو کھڈے تھے جہاں پہ جناب اس کا وہ سریہ ڈال کے اس کو جو کھڈے کنکریٹ کیے ہوتے، میں نے وہ جو کھڈے تھے وہ کنکریٹ کے اس کو توڑنا شروع کر دیا، تھوڑا کر کے روزانہ میں تھوڑا کر کے نا وہ میں نے کھڈے کھودنے شروع کر دیے اس کے جناب۔ تو وہاں تک ہاتھ بھی نہیں جاتا تھا اگر وہاں پہ مجھے ایک جگ نہ ملتا، کافی اونچا تھا، وہاں پہ ایک جگ تھا، یہاں ترکی میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وہ یہاں پہ جو سردیوں میں ایک انگیٹھی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ گھر گرم کریں انگیٹھی کوئلوں کی ہوتی ہے، تو اس میں پانی وغیرہ اس میں گھر گرم کرتے ہیں، تو لکڑیاں اور کوئلے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جو انگیٹھی کے اوپر عموماً لوگ جو باتھ روم میں استعمال کرنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ جگ ایک جگ سا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ گھر بھی گرم ہو اور یہ پانی بھی گرم ہوتا رہے، کسی وقت وضو کے لیے استعمال کرنا ہے، کوئی نہانے کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ جگ فوراً لے جا کے باتھ روم میں گرم پانی کے ساتھ وہ استعمال کر لیتے تھے۔ وہ جگ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، وہ جگ کے اوپر جو ہے میں چڑھ جاتا تھا، پھر میرا جناب کام تھوڑا آسان ہو جاتا تھا۔ تو جی مجھے کچھ 7-8 دن لگ گئے اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے وہ توڑ لیا۔ پھر ایک دن میں نے رات کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا یہ دیکھوں تو یہ کتنا ٹوٹا ہے، یہ گرل پھٹ جائے گی نہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ گرل کو یوں کیا تو گرل پھٹ گئی، صرف ایک کھوچا رہ گیا، اس کو تو صرف میں نے معمولی ایک بچہ بھی طاقت لگایا تو وہ ٹوٹ جانی۔ پھر میں نے وہ گرل کو وہیں پہ اس کو واپس چپکا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں مناسب موقع دیکھوں گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔
میں نے جناب وہ گرل وہاں سے باتھ روم میں 7-8 دن لگا کے توڑے، اور غلطی یہ کر دی میں نے وہاں پہ ایک چوتیے کو، ایک چوتیا تھا غالباً سیالکوٹ کا ہوگا، میں نے جناب اس سیالکوٹ کے چوتیے کو رازدار بنا لیا میں نے کہا بھائی میں نے یہ توڑ لیا، اب یہاں سے چلتے ہیں، تم بھی پیسے بچا۔ ایک اور لڑکا تھا ہمارے گجرات کا، میں نے کہا تو بھی پیسے بچا، راستہ میں نے بنا دیا ہے، اب یہاں سے صرف نکلنا ہے، بغیر پیسوں کے جو ہے استنبول چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے پیسے بچ جائیں گے۔ وہ میرے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن وہ جو چوتیا تھا نا انچ، اگر وہ دیکھ رہا ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے میں کسے کہہ رہا ہوں، وہ جو چوتیا تھا اس نے ایک جناب ہمارے منڈی بہاؤالدین کا ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یہ بھائی یہ رات کو بھاگنے والا ہے۔ انہوں نے جناب مجھے بلایا، کہتا تو یہاں سے بھاگے گا؟ میں نے کہا بھائی ہاں یار تجھے پتہ تو ہے میرے حالات دیکھ رہا ہے، میں یہاں پہ روزانہ مار کھاتا ہوں، تو میری جان خطرے میں ہے، اور تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ بلکہ تمہیں تو میری سپورٹ کرنی چاہیے۔ کہتا بھائی تم بھاگو گے نا تو یہ ایجنٹ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے تمہاری وجہ سے، ان کو غصہ آئے گا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی یہیں قید کر لیں، ہمیں ماریں، جب تک ہم نہیں جائیں گے تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور میں نے ان کو بڑا سمجھایا، اخیر جناب وہ میرے ساتھ لڑنے پہ آ گیا وہ بندہ، وہ کہتا بھائی تجھے نہیں میں بھاگنے دوں گا، چل وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا، اور آج تجھ پہ ہم پہرا دیں گے، تو بھاگ نہیں سکتا۔ وہ وہی ہوا جناب، میں نے اس کو بغیرت کے بچے تو نے اس کو کیوں بتایا؟ اب دیکھ، اب تیرا تو کچھ نہیں جانا تھا نا بھائی، خطرے میں تو میں ہوں، میں نے بھاگنا تھا، اب میرا بھی تم نے کام خراب کیا، اور میری بدبختی، میری بدقسمتی کہ میں نے تیرے جیسے کو بتا دیا۔ اس نے جناب وہی ہوا، انہوں نے جناب میرا پہرا دیا ساری رات، بلکہ باتھ روم کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی ایک بندہ لیٹ گیا وہاں پہ کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ لیکن یہ شکر ہوا اللہ پاک کا کہ ان کو یہ تھا کہ یہ بندہ رات کو ہی بھاگے گا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ رات کو ہی پاسبل ہے، دن میں شاید میں نہ بھاگ پاؤں۔ رات بھر انہوں نے پہرا دیا، اور دن میں جناب انہوں نے جناب ان کو اب کس نے بھاگنا ہے، کہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ جناب ایسے ہوا کہ میں خیر بڑی پریشانی میں، مجھے یہ بھی تھا کہ وہ آئیں گے صبح، اب تو سارے جانتے ہیں، اتنے سارے لوگ، سب کو پتہ ہے کہ کھڑکی ٹوٹ چکی ہے، میں نے توڑ دی ہے وہاں پہ، اب یہ کہ بتا ہی نہ دے کہ بھائی اس بندے نے تو کھڑکی توڑ دی ہے اور یہ تو مجھے مار دیں گے۔ خیر اسی ڈپریشن میں ساری رات نہیں سویا، صبح ہوئی تو جناب وہ بغیر وہ چوتیا جو تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اور ایک اور لڑکا وہی جو گجرات کا، وہ اندر گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ اندر ہی ہیں، ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ میں بھی جناب گیا، اور میرے جسم پہ جناب اس وقت وہ ٹی شرٹ تھی اور ایک پینٹ تھی، بوٹ میں نے بھاگنے کی نیت سے جو بوٹ تھے وہ میں نے باتھ روم میں رکھے تھے کہ وہیں سے پہنوں گا نکل جاؤں گا۔ میں جب باتھ روم میں گیا کسی بہانے سے اپنے شرٹ کو ایسے چھاڑتے جھاڑتے، شاید میں دھونے جا رہا ہوں، یہ اس طرح سے کوئی میں نے وہاں پہ کی حرکت جناب، بہانے سے اندر گیا، دیکھا تو جناب وہ اندر کوئی نہیں تھا، وہ بھاگ گئے تھے۔ میں نے فٹافٹ جناب بوٹ پہنے، اور کھڑکی جو ہے میں نے رات کو گرل بھی توڑ کے باہر کی طرف پھینک دی تھی، اب راستہ بالکل کھلا تھا، میں نے جناب کھڑکی کا وہ کھڑکی پکڑی، اور یہ جناب یوں اپنے آپ کو اٹھایا، ٹانگیں یوں گھسیڑی، اور جناب نیچے چھلانگ لگا، زیادہ ہائٹ نہیں تھی، وہاں سے پیچھے کی طرف سارا جناب خالی تھا، گاؤں کا ایریا جیسے آپ کو پتا ہے، چیدہ گھر ہوتے ہیں، وہاں میں نے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا میں وہاں پہ۔ وہ جو مجھ سے نکلے تھے پہلے تقریباً 1 منٹ پہلے ہی نکلے تھے، کچھ زیادہ دور نہیں گئے تھے، میں نے دیکھا تو وہ میرے آگے تھے وہ، اور میں ان کے پیچھے ہی نکل پڑا تو دیکھا۔ لیکن جب میں نکلنے سے پہلے اندر جب پلان بناتا تھا، کھڑکی سے دیکھا باہر ایک مکان تھا جو پرانا تھا یا شاید زیر تعمیر تھا، میں سوچتا تھا کہ یہاں سے نکلوں گا، اس مکان میں چھپ جاؤں گا، پہلے وہ اچھی طرح ڈھونڈ لیں گے، ان کا شاید شک نہیں جگہ اس مکان کی طرف۔ خیر وہ والے نکل گئے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ میں بھی نکل آیا ہوں، انہوں نے مجھے میرا ایک جگہ پہ انتظار کیا، ایک نکر پہ، جلدی آؤ۔ کمزوری اتنی ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کمزوری ہو چکی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور نہ میں کھاتا تھا، گندگی اتنی زیادہ تھی، ڈپریشن تھی، وزن میرا 75 کلو وزن تھا جب میں گیا تھا، تو میرا وزن 52-53 کلو رہ گیا تھا، تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور میرا سانس جو ہے اتنا پھول گیا تھا، صرف اتنا زیادہ بھاگا بھی نہیں، تھوڑا سا بھاگا، پھر مجھے اتنا اطمینان ہو گیا تھا کہ اب کیونکہ وہ اس وقت آئے نہیں تھے، ابھی وہ آئے نہیں تھے، لیکن کب آ جائیں گے یہ نہیں پتا، لیکن مجھے یہ تھا کہ اس وقت وہ وہاں پہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آئیں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ پہلے تو ان کو پتہ لگے گا، وہ بات بتائیں گے، یہ نہیں کہ وہ ہمارے پیچھے فوراً ہی پڑ جائیں گے، وہ پہلے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہی پڑھیں گے۔ تو اس اطمینان کی وجہ سے پھر ہم لوگ سلو چلنا شروع ہو گئے، سانس بڑا چڑھ گیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو
اگر خدا نہ خواستہ آ گئے سامنے تو میں دفاع نہیں کر پاؤں گا اپنا.